السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف، وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب سیاست ختم ہو چکی ہے، اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے۔ ذہنی مریض شخص اپنی ذات کا قیدی ہے، سمجھتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں، اس کی سیاست ختم ہو چکی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں اب اس کا بیانیہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے نیوز کانفرنس میں کہا کچھ لوگ ضرور بے وقوف بن سکتے ہیں، پوری قوم نہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا نوٹیفیکیشن جاری، آفس نے کام شروع کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی فیلڈ مارشل کی بطور سی ڈی ایف تعیناتی پر مبارکباد، کہا کہ نوٹیفیکیشن پر پروپیگنڈا کیا گیا، جھوٹ کا ایک سیلاب تھا۔ ایئر چیف مارشل کی مدت ملازمت میں توسیع پر بھی نیک خواہشات۔ عوام فیلڈ مارشل کی جرات و بہادری ہمیشہ یاد رکھیں گے، وزیر اعظم کی چیف آف ڈیفنس فورسز بننے پر مبارکباد۔ شہباز شریف کا ایئر چیف کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار، کہا ان کی قیادت میں فضائیہ نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ پنجاب میں شک کی بنیاد پر گرفتاری یا حراست کا اختیار صوبائی کمیٹی کو منتقل۔ ذرائع محکمہ قانون کے مطابق کمیٹی کابینہ کی منظوری کے بغیر کیس نمٹا سکے گی۔ پولیس یا کسی ادارے کی رپورٹ پر بھی فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا۔ ڈیرہ بگٹی میں وڈیرا نور علی چاکرانی نے 100 فراریوں کے ہمراہ ہتھیار ڈال دیے، پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھا لیا۔ قبائلی سربراہ نے کہا کہ پہاڑوں پر موجود دیگر فراری بھی واپس آ جائیں۔ کوٹ ردو میں تلخ کلامی پر دوست آپے سے باہر، 2 دوستوں نے کلہاڑی کے وار سے رضوان کو قتل کر دیا۔ 16 سالہ کا مقتول 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، مقدمہ درج، ملزمان کی تلاش جاری۔ ڈیرہ مراد جمالی میں قومی شاہراہ پر فائرنگ، باپ اور بیٹا جاں بحق، فرار ملزمان کی تلاش جاری۔ کراچی اختر کالونی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی، ٹینکر ڈرائیور موقع سے فرار۔ پاکستان کا دفاع مزید مضبوط ہوا ہے، اسٹرکچرل تبدیلیاں کر کے دشمن کو خوفزدہ کر دیا، عطا تارڑ کی گفتگو۔ سینیٹر دنیش کمار کہتے ہیں کہ فیصلے سے استحکام آئے گا، دنیا مان رہی ہے مگر اپنے ہی تنازع پیدا کر رہی ہیں۔ یقین دہانی تک افغان سرحد بند رہے گی، نہیں چاہتے ہمارے شہری دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ دفتر خارجہ کا 2 ٹوک پیغام، طاہر اندرابی نے کہا صرف امدادی سامان گزارنے کی اجازت دی ہے، مسئلہ کشمیر کے حل سے ہی خطے میں امن ممکن ہے۔ مالی وسائل صوبوں کو دینا غلطی نہیں تھی، جو سمجھتے ہیں 18ویں ترمیم غلطی تھی، اس کا جواب NICVD ہے۔ بلاول بھٹو کا جناح اسپتال کے نئے بلاک کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ سائبر نائف کا مہنگا ترین علاج کراچی میں مفت ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شہزاد اکبر اشتہاری قرار، اسلام آباد کی عدالت کا تحریری حکم جاری، متنازع بیانات کیس میں متعدد بار طلبی پر بھی پیش نہ ہوئے، NCCIA نے جولائی میں مقدمہ درج کیا تھا۔ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کا حکم، سیشن کورٹ اسلام آباد نے آڈیو لیک کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے عمر ایوب کی ضمانت کی اپیلیں خارج کر دی، حاضری معافی کی درخواست بھی مسترد۔ نومنتخب رکن اسمبلی محمد بلال نے حلف اٹھا لیا، اپوزیشن کا شور شرابہ اور نعرے بازی، وزیر اطلاعات تارڑ اور اپوزیشن ارکان کی طرف کلامی، ایوان میں حکومت کو سادہ اکثریت حاصل ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نیپا واقعے پر ایکشن لے لیا، تمام ذمہ داروں کو معطل کر دیا۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ اب معمولی سی کوتاہی پر فوری ایکشن لیا جائے گا۔ منگو پیر میں پہلی جماعت کی طالبہ کھلے مین ہول میں جا گری، شہریوں نے فوری طور پر نکال لیا۔ لاہور میں مزید 2 ملزمان ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک، ٹوبر ٹیک سنگھ میں بھی مبینہ مقابلہ، ڈاکو ارشاد اپنوں کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ رواں سال لاہور پولیس مقابلوں میں 180 ملزم ہلاک ہو چکے۔ سندھ کے عوام ہو جائیں ہوشیار، لائسنس اور نمبر پلیٹ نہ ہونے پر گاڑی ضبط کر لی جائے گی، ڈرائیور سلاخوں کے پیچھے جائے گا، IG کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی لانڈھی کی فیکٹری میں دوبارہ آگ بھڑک اٹھی، حکام کا کہنا ہے کولنگ کے عمل میں 2 دن لگ سکتے ہیں، آگ لگنے کی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ عوامی نمائندوں کو عوام کی خبر ہی نہیں، سوشل میڈیا پر کرکٹر معین خان کے انتقال کی جھوٹی خبر، صابر قائم خانی نے سندھ اسمبلی میں دعائے مغفرت کی درخواست کر دی، دیگر ارکان کے بتانے پر انہوں نے معذرت کی۔ برطانیہ میں پاکستانی اور بنگلہ دیشی طلبہ کے لیے مشکلات، 9 جامعات نے داخلے روک دیے، حکام کا کہنا ہے ان ممالک کے طلبہ سیاسی پناہ کی کوشش کرتے ہیں، گزشتہ سال سب سے زیادہ درخواستیں پاکستانیوں نے دی تھی۔
امریکہ کے سفر میں مزید سختی، پابندی کا دائرہ 30 ممالک تک بڑھایا جائے گا۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سیکریٹری کرسٹی نونگ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ پابندیوں پر غور کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے حکومت 19 ممالک پر پابندی عائد کر چکی ہے۔ غزہ میں امن معاہدہ سبوتاژ، خان یونس میں آرٹلری اور ہیلی کاپٹرز میں بمباری، نسل کشی میں 70,125 فلسطینیوں کی شہادتیں، لبنان پر بمباری سے 4 عمارتیں تباہ، اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے اسلحہ گوداموں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ غزہ میں 2 گروہوں میں فائرنگ سے اسرائیلی نواز یاسر ابو شباب ہلاک۔ ابو شباب جرائم پیشہ گینگ پاپولر فورسز کا سرغنہ تھا۔ گروہ انسانی امداد لوٹنے میں بھی ملوث ہے۔ کیپٹل ہل حملہ کیس میں اہم پیش رفت، 2 بم نصب کرنے والا شخص گرفتار، برائنکو کی عمر 30 سال ہے، ملزم کی نشاندہی پر $5 لاکھ انعام تھا، بم ناکارہ بنا دیے گئے تھے۔ اسرائیل کو یورو ویژن 2026 میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اسپین، نیدرلینڈ، آئرلینڈ اور سلوینیا کا احتجاج، گلوکاری کے مقابلے میں دستبرداری کا اعلان کر دیا، کہا اسرائیل فلسطین میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کی بھارت میں بھی دھوم، گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیے گئے اسپورٹس ایونٹ میں شامل، گوگل نے فہرست جاری کر دی، PSL سرچ کا 7واں نمبر ہے۔ برسبین ٹیسٹ میں مارنس کا ناقابل یقین کیچ، ڈیپ اسکوائر لیگ پوزیشن پر ہوا میں ڈائیو لگائی اور آرچر کا شاندار کیچ تھاما۔ نیٹ فلکس کی مشہور سیریز دی نائٹ ایجنٹ کی تیسرے سیزن کا ٹیزر جاری، 19 فروری کو ریلیز کی جائے گی۔